अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बाज़ार से भी अच्छा शवारमा घर में बनाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा फ्रेश करती हूँ, मतलब कि थोड़ा रिफ्रेशिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि है लाहौर की। तो उसमें मैं आप लोगों को एक मशहूर जगह दिखाऊंगी जैसे कि आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें मैं आप लोगों को मशहूर सा शवारमा भी दिखाऊंगी और उनसे भी ज़्यादा अच्छा शवारमा मैं आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पहले थोड़ा फ्रेश कर देती हूँ इस वीडियो को दिखा के, थोड़ा रिलैक्स हो जाए आप लोग। देन फिर मैं आप लोगों के साथ शवारमे की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते, तो घर में तो अच्छा बना सकते हैं ना, और हाइजेनिक तरीके से घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपकी फैमिली भी सेफ़ रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, देन फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने ये किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो इसमें डलने हैं। 2 टेबलस्पून आपने लेना है जी योगर्ट, दही, और 1 टेबलस्पून आपने लेना है चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें आपने गरम मसाला भी ऐड करना है, और जी 1 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है आपने, और 1 टीस्पून ही आपने सिनेमन पाउडर ऐड करना है इसमें, और 1 टेबलस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, और 1.5 चम्मच आपने रेड चिली पाउडर ऐड करना है इसमें। ये थे जी इंग्रेडिएंट्स, इसकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आप लोगों को और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स जो डलने हैं मैरिनेट करने के लिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आपने 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून इसमें आपने हॉट सॉस ऐड करनी है, और 1 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ऐड करनी है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो थे मैंने शंग्रीला के लिए थे। आपको अगर कोई और कंपनी पसंद है तो आप उसकी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये है जी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, और ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। तो सबसे पहले जी आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है चिकन में। चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं सबसे पहले, तो उसमें आपने सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया, फिर आपने इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, और 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है इसमें। अगर आप लोगों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो कम डाल दें। अब ये जी हमने 1 टीस्पून जो है वो हमने गरम मसाला ऐड कर दिया इसमें, और 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला ऐड करना है इसमें, और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, ठीक है। अगर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही डलता है, जस्ट फ्लेवर ही देना होता है इसलिए। और अब जी हमने इसमें दही ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है अच्छे से। ताकि आपका जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए।
اور سارے انگریڈینٹس اچھے سے آپ کی چکن کو جو ہے وہ لگ جائیں اور آپ کا چکن بہت ہی اچھے سے میرینیٹ ہو جائے۔ اب جی ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون سویا سوس ایڈ کر دینی ہے اور 1 ٹیبل اسپون آپ نے ہاٹ سوس ایڈ کرنی ہے اس میں۔ ہاٹ سوس ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ونیگر ایڈ کیا تھا اور دین پھر میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیا تھا، سارے کو میرینیٹ کر دیا تھا۔ اور میرینیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اچھی طریقے سے سارے انگریڈینٹس کو مکس کیا ہے۔ اب آپ نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے فریج سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور اب آپ نے اس کو ایک ایک پیس کر کے آپ نے اس کو آئل میں اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایک پیس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں میں میڈیم فلیم پہ، تاکہ آپ کے جو چکن پیسز ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں، پک جائیں۔ جب تک یہ میرا چکن اچھے سے فرائی ہو رہا ہے، پک رہا ہے، تب تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان تک ہر آنے والی نیو اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے، گولڈن ہو چکا ہے اور میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لوں گی شاورما میں ڈالنے کے لیے۔ اور آپ نے گاجر، پیاز اور کھیرے کو بھی باریک باریک کاٹ کر اور ونیگر میں اس کو ڈپ کر کے رکھ لینا۔ یہ اگر آپ چکن کے پیسز کرنے سے پہلے اگر آپ یہ ڈپ کر کے اگر ونیگر میں رکھ دیں گے نا ویجیٹیبلز کو، تو آپ کا اور بھی زیادہ اچھا فلیور آئے گا ہر ایک چیز کا۔ اور جی میں نے پیٹا بریڈ لی ہے، جو کہ پیٹا بریڈ کی میں نے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں، اور جنہوں نے میری یہ ریسپی نہیں دیکھی وہ جا کر ابھی واچ کریں۔ پیٹا بریڈ بنانی بھی بہت زیادہ آسان ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بنانی سکھائی تھی۔ اب آپ کو پیٹا بریڈ بھی بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے پیٹا بریڈ پہ وائٹ سوس لگانی ہے۔ وائٹ سوس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے مائونیز میں کریم ایڈ کی تھی اور ان دونوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا تو میری وائٹ سوس بن گئی تھی۔ اب میں اس کے اوپر چلی سوس لگا رہی ہوں، اور چلی سوس میں نے کیچپ اور چلی سوس ایڈ کر کے میں نے یہ سوس بنائی تھی۔ اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اس طرح سے۔ وائٹ سوس اور چلی سوس بھی بنانی بہت زیادہ آسان ہے گھر پہ، اس کو بھی آپ گھر پہ خود ہی بنائیں اور پیٹا بریڈ پہ لگائیں اس طرح سے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے میں نے جو تھا وہ پیٹا بریڈ پہ لگا دیا تھا۔ پہلے میں نے وائٹ سوس لگائی ہے، دین پھر میں نے اس پر چلی سوس لگائی ہے۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں اچھے سے لگ چکی ہیں میری پیٹا بریڈ پر۔ وائٹ سوس بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پر لگائی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں لگانے کے بعد میں نے جو چکن کے پیسز کر کے رکھے ہوئے تھے، اب میں نے ان کو ڈالنا ہے پیٹا بریڈ پہ۔ اب میں نے اچھے سے ان کو ڈال دینا ہے اس طرح سے۔ اس طرح سے آپ نے بھی اس میں چکن ایڈ کرنا ہے سوسز لگانے کے بعد، اور اوپر پھر آپ نے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر سے سیلڈ اس میں ایڈ کر دیا تھا جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا ونیگر میں ڈپ کر کے، وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ٹوتھ پک کے ساتھ اس کو آپ نے بند کر دینا ہے، اس طرح سے ریپ کر دینا ہے۔ اور دوسرے شاورمے کو میں بٹر پیپر کے ساتھ ریپ کر رہی ہوں۔ آپ نے بھی سیم اسی طرح سے بٹر پیپر اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ نے ٹوتھ پک کے ساتھ اس کو بند کر دینا ہے۔ میں نے آپ کو 2 طریقوں سے اب آپ کو شاورما جو ہے وہ ریپ کرنا سکھایا ہے، ایک میں نے ٹوتھ پک کے ساتھ اور ایک بٹر پیپر کے ساتھ اس کو
ریپ کرنا سکھایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں۔ آئی ہوپ فرینڈس آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ اس کو جب مرضی گھر میں بنائیں صاف ستھرے طریقے سے اور مزے سے کھائیں، اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملوں گے میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، اور جنہوں نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔